دو آدمی کارنامہ انجام دینے والے بے مثال. اور سنو، یہ تو تمہید تھی میری، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ غور سے سنو. انشاءاللہ دلوں کے اندر، جھولیوں کے اندر آپ موتی لے کے جائیں گے، علم کے ہیرے لے کے جائیں گے. آپ یاد کر کے جائیں گے کہ ہاں واقعاتاً بڑی کام کی بات ملی ہے. دوسری بات سنو، اور میرے بھائیو، ایک زمانے کے بعد پھر دو آدمی دنیا میں آئے. ایک زمانے کے بعد پھر دو آدمی دنیا میں آئے. ایک کا نام محمد قاسم، جس کو آج لوگ حجت الاسلام حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتے ہیں. ایک محمد قاسم نانوتا کے اندر 1832 میں تشریف لاتے ہیں، ان کا نام محمد قاسم. اور ان کے بعد میں پھر ایک 1928 میں ایک محمد شفیع نام کے آدمی دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ان دونوں کو اللہ نے جو کام سپرد کیا ہے، ان دونوں سے جو کام لیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. آج دنیا کے پاس اس کی مثال نہیں ہے. قاسم نانوتوی نے حضرت میں بنایا ہے دارالعلوم دیوبند کو. اللہ کی قسم، حضرت ابھی فرما رہے تھے، حضرت بتا رہے تھے کہ دارالعلوم دیوبند نے وہ کام کیا جو دنیا کی مثال، تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. دارالعلوم دیوبند کا فاضل دنیا کے ہر خطے میں ملے گا. میرے بھائیو، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر 140 سال کے بعد، یاد رکھو، 140 سال کے بعد میں ایک مرد قلندر، ایک مرد مجاہد، ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کی ولایت پر فائز ہونے والا ایک محمد شفیع دیوبندی دنیا میں آتا ہے. اور اس نے دارالعلوم کے 140 سال کے بعد میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے. وہ دارالعلوم، ادھر کا بڑا دارالعلوم قاسم نانوتوی جس کے بانی، وہ دارالعلوم الہامی ہے. اور اللہ کی قسم، یہ دارالعلوم زکریا دیوبند آپ کا، یہ بھی الہامی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے جیسے ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وادی غیر زیزرا میں. اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے ایک ایسے محلے میں جو وادی غیر زیزرا کا مصداق تھا دین کے اعتبار سے. تو بھائیو، آج دیکھو یہ دونوں آدمی بے مثال، ان کا زہد بے مثال، ان کا زہد بے مثال، ان کا تقوی بے مثال، ان کا تقوی بھی بے مثال، ان کا ورع بے مثال، ان کا ورع بے مثال، ان کا میرے بھائیو استغنا بے مثال. اور حضرت مولانا شفیق صاحب بانی مدرسہ کا استغنا بھی بے مثال ہے. انابت اللہ اور اعتماد اللہ، توکل اللہ ایسا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. حضرت کا یہ کارنامہ بے مثال ہے. بعض وجوہات کے اعتبار سے، بعض چیزوں کے اعتبار سے حضرت کا یہ ادارہ، حضرت کا یہ مدرسہ اللہ کی قسم بہت امتیازات کا حامل ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. اگر کسی نے حضرت کو یہ کہا کہ یہاں دیوبند میں آپ مدرسہ کیوں بناتے ہیں، کہا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے اشارہ یہ کیا گیا کہ یہاں مدرسہ بناؤ. آخر یہ اخلاص ہی کی تو برکت ہے، یہ الہامی ہونے کی ہی تو دلیل ہے کہ دارالعلوم کا فیض بے انتہا ہے، دارالعلوم زکریا کا فیض بے انتہا ہے. کیوں میرے بھائیوں، کیوں بولتے نہیں؟ کیوں؟ کیا کوئی شک ہے؟ میرے بھائیوں، مجھے بلا کے دکھاؤ دیوبند کی تاریخ میں یا انڈیا کی پوری تاریخ میں کوئی مثال پیش کر کے دکھا دو کہ کسی ادارے نے اپنی زندگی کے پہلے 20 سال میں، اپنی زندگی کے پہلے 20 سال میں 6000 علماء امت کو دیے ہیں. اپنی زندگی کے پہلے 20 سال میں. 2006 میں، سنو غور سے، 2006 میں اس مدرسے کی بنیاد ہے، یعنی اب سے 20 سال پہلے. اور 20 سال میں
یہ ماشاءاللہ پھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ طلبہ عزیز کا ہمارے پاس دعا کر دو آپ اللہ کے سامنے۔ اب یہ جو دعا ہوگی بخاری شریف کے ختم کی، اللہ اس میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ لجاجت کے ساتھ میں اللہ کے واسطے اپنی ضرورت کے لیے نہیں، ان مہمان رسولوں کی ضرورت کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے زندہ ولی ان حضرت مولانا شریف خان صاحب مقدس العالی کی ضرورت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت کا ایک درد ہے، ایک کڑھن ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس ادارے میں بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 1500 ہو جاوے۔ آپ دعا کر دو کہ اللہ اسباب پیدا فرما دے، اللہ ایسے اسباب کر دے کہ ہم 1500 بچوں کو بٹھا سکے۔ میرے بھائیوں، انڈیا میں کسی بھی جگہ چلے جاؤ، دنیا میں یہاں گھوم جاؤ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں دارالعلوم زکریا کا کام کرنے والا مجاہد ملے گا، دارالعلوم زکریا کا فارغ شدہ طالب علم آپ کو ملے گا۔ پوچھو گے، بتائے گا حضرت مولانا شفیق صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مزہ، جو آج وہ اللہ کا زندہ ولی اگر ہوتا تو خدا بہتر جانے وہ خوشیوں سے کیا کود جاتا۔ ان کی تمنا تھی کہ اس علاقے میں یہاں اللہ کا بول، قال اللہ قال الرسول یہاں گونجنا چاہیے۔ اگر آج وہ ہوتے، وہ نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے 2012 میں۔ وہ آج سیلم میں تامل ناڈو کے اندر، وہاں تامل ناڈو والوں تم کتنا خوش قسمت بنے ہو کہ ایک دیوبند کا ولی تم نے زندہ بھی رکھا اور مرنے کے بعد بھی تم نے اس کو رکھ لیا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی۔ مدرسے کے اندر وہیں پر آپ کا انتقال ہوا ہے، وہاں بھی آپ کا بڑا ادارہ ہے، وہیں آپ مدفون ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدرسہ بے مثال ہے، دونوں محمد بے مثال، قاسم بے مثال، شفیق بے مثال۔ قاسم کے نام میں قاف پہلے ہے، اشارہ ہے کہ وہ پہلے ہوئے ہیں، اور شفیق کے نام میں قاف بعد میں ہے، اشارہ ہے کہ یہ بعد میں ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مدرسے کے لیے آپ دعا کریں، اللہ اس کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائیں۔ ایک دو بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ آج طلبہ ہیں، یہ 500 کے قریب طلبہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے فارغ ہوتے ہیں؟ آج اس مہنگائی کے زمانے میں ایک آدمی کو 20 آدمی 10 آدمی کا اپنا رسوئی چلانی مشکل ہے، لیکن یہ ادارے کیسے کیسے چل رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد کو کہ آج اس سال میں یہاں اس مدرسے میں حضرت کے 1750 تک بچوں نے داخلہ لیا ہے، اور میرے بھائیوں، ایک بڑی تعداد یہاں ہر سال آتی ہے اور یہاں رہتی ہے، یہاں کھاتی ہے۔ اس مدرسے کا امتیاز ایک اور آپ کو بتا دوں صاحب خیر حضرات، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تم نے ہمیں گیہوں دیا ہے، تم نے ہمیں پیسہ دیا ہے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں عالم دین بنا کر کے دیا ہے۔ وہ پیسے کی کیا وقت ہے، گیہوں کی بوری کی کیا وقت ہے، لیکن یہ آج تمہیں اللہ کا سپاہی، یہ حافظ دیے، یہ قاری دیے، یہ مولوی دیے، یہ مفتی دیے، یہاں سے ہر شعبے سے طالب علم فارغ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کا یہ خرچہ سب اصحاب خیر حضرات کے دینے سے پورا ہوتا ہے۔ میری دلی دعا ہے، میرا اللہ ان حضرات کے کاروبار میں بے حد برکت عطا فرمائے۔ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی شورا، اراکین شورا کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہاں کی اراکین شورا کے لوگوں کو اللہ مال و دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور ان کو صحت و طاقت عطا فرمائے، قوت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسلوں کو، خاندانوں کو پورا اللہ قبول فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، آپ کے لیے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، العلماء مصابیح فی الارض، کہ علماء زمین پہ چراغ ہیں۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ چراغ روشن کرتا ہے، گلیوں کو روشن کرتا ہے، چوراہوں کو روشن کرتا ہے، اندھیرے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ جس طریقے پر چراغ اندھیرے علاقوں کو روشن کرتا ہے،
اسی طریقے پر علماء تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تمہیں بھی جہاں جاؤ وہاں جا کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، جہالت کو مٹانا ہے، وہاں قرآن کی تعلیم قائم کرنی ہے، وہاں کے لوگوں کو ایمان سکھانا ہے، وہاں ایمان کی مضبوطی پر محنت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری ذمہ داری دی ہے۔ اور اللہ کی قسم ایک بات اور بتاتا ہوں، کیا میرے عزیز طلبہ، میرے ایمانی بھائیوں، سنو، کان کھول کے سنو، دل کی آنکھوں سے، دل کی آواز سے، توجہ سے سنو۔ آج کا یہ ماحول میرے عزیز طلبہ یقیناً بہت بڑا پرفتن ماحول ہے۔ آپ جس ماحول میں مدرسے سے باہر قدم رکھ رہے ہیں، اس وقت میں داخلی اور خارجی سارے فتنے ملت اسلامیہ پہ یلغار کر رہے ہیں۔ کہیں پر عادیانیت کا فتنہ، کہیں شکیلیت کا فتنہ، کہیں گوہر شاہریت کا فتنہ، کہیں بریلویت کا فتنہ، کہیں غیر مقلدیت کا فتنہ، اور کہیں ہمارے بچوں کے ارتداد کا فتنہ۔ اس وقت میں آپ باہر جا رہے ہیں، باطل تمام ساز و سامان کے ساتھ میں، باطل تمام اسلحے کے ساتھ میں اسلام کے خلاف اپنی تیاریاں کر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے ساتھ میں میدان میں کود جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کودے ہیں اور یہ کہا ہے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا دین ناقص ہو جائے گا اور میں زندہ رہوں؟ ہم سارے مسلمان اسی پر ہیں، ہم اسی بات کو دل میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے گھر لٹ جائے، ہمارے بچے چلے جائیں، ہمیں کسی بھی حال میں ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو ہم کسی بھی طریقے سے مٹنے نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ پختہ ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو کہ آپ حضرات دین پر قائم رہیں گے، حالات کچھ بھی آویں، ایسے بھی آویں۔ اور میرے عزیز بچوں، کسی کہنے والے نے آپ کے لیے، ہمارے لیے ہی تو کہا ہے، کیا کہا ہے کہ قدم قدم پہ بلائیں، یہ قدم قدم پہ بلائیں، یہ سواد کو اے زنا، یہ سواد کو اے سینہ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جاوے۔ دین کے سامنے زندگی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اگر دین کے ساتھ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایک بات سن لو، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ میری بیٹیوں، ہر جگہ سے خبر آتی ہے کہ وہاں کی بیٹی مرتد ہو گئی، وہاں کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ او میری بہن، اللہ کی بندی اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گی؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے تیرے سر پہ دوپٹہ رکھا ہے۔ ایک وقت میں ایک جنگ کا واقعہ لکھا ہے کہ لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کہیں سے واپس آئے، کچھ عورتوں کو باندیا بنا کے لائے، ایک باندی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کا سر کھلا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور صحابی کے ہاتھ میں پھینکی اور کہا کہ اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس بچی کا سر ڈھانپ دو، اس کو عزت دے دو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی بیٹی تو ہے، اللہ کی بندی تو ہے، بڑے کافر ہے۔ میری بیٹیوں، آپ کو اسلام نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ اسلام پر قائم رہیے، آپ اسلام پر قربانی دیجئے۔ جب آپ قربانی پر آئیں گی تو انشاءاللہ ہماری اولادیں نیک بنیں گی۔ میرا اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت ٹائم ہو گیا، اب بھی 5 منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں۔ اگر لمبا وقت ہوتا پھر میں آپ کو تاریخ اسلام کے بارے میں سمجھاتا اور ان مدارس نے کیا قربانی دی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا۔ میرے عزیز بچوں، جانے کے بعد میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا اور اس کے ساتھ میں تعلق قائم رکھنا، کیوں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ساری دنیا کے سمندروں میں گوتے لگانے کے بعد میں یہ کہا ہے، خرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خبر کے سوا، خرد کے پاس کچھ بھی نہیں خبر کے سوا، تیرا علاج کچھ بھی نہیں ہے نظر کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔